پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے ویسے بھی ہر بندہ ہی سیاست کرتا ہے، چاہے وہ جس کام پہ بھی مصروف ہے. آپ کسی دکان پہ چلے جائیں گے، وہاں سیاست کی باتیں ہو رہی ہوں گی، حکومت کو توڑنے کی اور گرانے کی اور بنانے کی باتیں ہو رہی ہوں گی. اوورسیز پاکستانی ہمیشہ گلا کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں جو ہماری مشکلات ہیں، پرابلمز ہیں، ہمارے زمینوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں، اس کا ہمیں کوئی ایڈریس نہیں ہوتا چیزوں کو. تو آپ وہاں کا بھی سسٹم کو سمجھتے ہیں، یہاں بھی آتے رہتے ہیں، کیا آپ ان کی شکایات پہ کہیں گے کہ کس حد تک یہ درست ہیں؟ اور لاہور میں بڑی اچھی فرمی ہے ساری جو اوورسیز کے پاکستانی کے کیس کر رہے ہیں، باقی اضلاع میں بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ پچھلی بات نہیں ہے جو آج سے آپ زیادہ پیچھے نہ جائیں، کوئی 2 سال پہلے کی بات یا 1.5 سال کی، اس سے اب چیزیں کافی مختلف ہو گئی. کیونکہ آپ تو وکلا سیاست میں بہت سرگرم ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں اس ساری سیاست کو آپ؟ جو ارتقا ہوا ہے، ایک بڑے میجر کہہ سکتے ہیں سٹیک ہولڈر کے طور پر سامنے آئے ہیں یہ وکلا. اگر ہم دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر اس وقت وکیلوں کا ہی قبضہ ہے. ان کے چیئرمین بیرسٹر گوہر ہیں، سیکرٹری جنرل سلمان اکمل راجہ صاحب ہیں. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اظہر جاوید، اور آج لندن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان سے آئے ہوئے ہمارے مہمان. لیگل شعبے میں یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. آج کل پاکستان بار کونسل جو سب سے بڑا ادارہ ہے ہماری لیگل فرٹرنیٹی کا، اور اس کے پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین ہیں. ہم آج ان سے بات کر رہے ہیں. بہت شکریہ پیر مسعود چشتی صاحب آپ کے ٹائم کا. پیر صاحب، سب سے پہلے تو آپ آئے ہیں یہاں پر، اپنے دورے کا مقصد بتائیے، کیسا جا رہا ہے، کس طرح آپ ملاقاتیں بھی کافی کر رہے ہیں، کیسے آپ دیکھا یہاں کے ماحول کو؟ یہاں کے بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے موقع دیا یہاں اکٹھے بیٹھے. تو دورے کا مقصد کوئی خاص نہیں تھا، صرف دوستوں سے ملنا تھا. اور یہ کچھ جو ہمارے یہاں کی وکلا کمیونٹی ہے پاکستان کی، انہوں نے کچھ فنکشنز رکھے ہوئے تھے، اس کے حوالے سے آنا تھا. اور ابھی تک بڑا اچھا جا رہا ہے جی. سارے مانچسٹر میں بھی بڑے اچھے پروگرام ہوئے ہیں، یہاں بھی بڑے اچھے ہو رہے ہیں. آج بھی ایک پہ جانا ہے. تو ابھی تک تو بڑا ٹھیک ہے، اور سارے دوستوں سے، کافی دوستوں سے ملاقات بھی ہوگی. تو پیر صاحب، اوورسیز پاکستانی ہمیشہ گلا کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں جو ہماری مشکلات ہیں، پرابلمز ہیں، ہمارے زمینوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں، اس کا ہمیں کوئی ایڈریس نہیں ہوتا چیزوں کو. تو آپ وہاں کا بھی سسٹم کو سمجھتے ہیں، یہاں بھی آتے رہتے ہیں، کیا آپ ان کی شکایات پہ کہیں گے کہ کس حد تک یہ درست ہیں اور کیسے ان کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ وہاں ان کے مسائل ہیں قبضے کی حد تک، جو پہلی آپ نے بات کی. لیکن اب تو بڑے ایک پنجاب گورنمنٹ نے بڑا اچھا پراپرٹی پروٹیکشن ایکٹ بنا دیا ہے. اس میں جس کی بھی اپنی زمین ہے، انہوں نے ایک علیحدہ ہی ایک ایڈیشنل سائن جج ہے، وہ اس کو ہیڈ کر رہا ہے. نیچے جو بری انتظامیہ کے لوگ ہیں وہ اس کی سپورٹ کر رہے ہیں یا اس کی معاونت کر رہے ہیں. وہ اس کا ٹائم فریم بھی کر دیا ہے کہ جب کوئی بھی کمپلینٹ کرے گا میری کسی زمین پہ کسی نے قبضہ کر لیا، وہ جج صاحب جو ایڈیشنل سائن جج صاحب ہیں وہ دیکھیں گے اس میں کہ اس کی جو پراپرٹی صحیح ہے، اس کے نام پہ ڈاکومنٹس بول رہے ہیں ریونیو میں، اور جس چیز کے نام پہ ہے تو وہ رپورٹ مانگے گا نیچے سے. نیچے 30 ڈیز کا انہوں نے ٹائم فریم دے دیا ہے. 30 دن کے اندر رپورٹ آئے گی اور رپورٹ کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا. اب تو یہ فاسٹ ٹریک چیزیں چل پڑی ہیں. ایک تو یہ ان کا حل ہو گیا ہے قبضے کے حوالے پہ خاص طور پر، اور قبضہ وہ واگزار کرا کے بھی دے رہے ہیں. انتظامیہ پھر جب فیصلہ ہوتا ہے تو پھر قبضہ واگزار کرا کے دیتے ہیں. دوسرا جو آپ نے سوال کیا، اس سوال بلکہ اسی کے ساتھ جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ہائی کورٹ کے اندر اور تمام ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں ہمارے چیف جسٹس صاحب لاہور ہائی کورٹ نے ایک اسپیشل بینچ بنائے ہیں. جو بھی بندہ اپنی اپلیکیشن دیتا ہے کہ میں اوورسیز پاکستانی ہوں، اس کے لیے ایک علیحدہ ایڈیشنل سائن جج ہے ڈسٹرکٹ میں، ایک علیحدہ سول جج ہے. ایون ہائی کورٹ میں بھی ایک بینچ ہے، وہ فاسٹ ٹریک پہ ڈال دیے سارے کیسز. اب کوئی شکایت میرا خیال اس کے حوالے سے نہیں ہونی چاہیے کہ ہائی کورٹ نے بھی اس فاسٹ ٹریک پہ ان کے کیسز ڈال دیے ہیں. پنجاب حکومت نے بھی ایک اسپیشل ایکٹ بنا دیا ہے جس کے تحت 30 سے 35 40 دن میں فیصلہ ہو جاتا ہے کیسز کا، اور جس کا رائٹ جینوئن ہے، جس کا اپنی زمین ہے، اس کو قبضہ مل جاتا ہے. اچھا پیر صاحب، یہاں بھی دیکھا کہ اگر کسی کے اوورسیز کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے پاکستان میں، تو وہاں جا کے جب وہ وکیل ہائر کرتا ہے، بہت کیونکہ کوآرڈینیشن میں مسائل ہوتے ہیں، تاریخیں پہلے لمبی پڑتی ہوتی تھیں. تو آپ کیا ان کو ایڈوائز کریں گے اوورسیز پاکستانیز کو کہ جب وہ پاکستان جاتے ہیں تو جب کسی لا فارم کو ہائر کرتے ہیں، کسی وکیل کو ہائر کرتے ہیں،
تو کن چیزوں کا خیال رکھیں اور کس طرح وہ اپنے لیگل معاملات کو آگے لے کے چلیں؟ دیکھنا جی جتنے بھی لوگ ہیں پاکستان کے یہاں رہتے ہوئے یا کسی بھی ملک میں پاکستان سے باہر، ان کی وہاں بھی فیملی ہے، ان کی فیملی کے وکلا کے ساتھ تعلقات بھی ہیں. عام طور پہ وہی ہوتا ہے کہ یا ان کی فیملی کے وہاں سے وکیل کراتے ہیں یا جو ان کے یہاں دوست ہیں وہ کسی کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس کو وکیل کر لیں. میں تو اس کے ساتھ یہ ان کو بھی کہوں گا جو ہمارے یہاں اوورسیز پاکستانی لائرز ہیں اور لاہور میں یا پنجاب میں یا کسی دوسرے صوبے میں، وہ وکیل ہے ہائی کورٹ کے، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہے اس صوبے کے، تو وہ خود کیس کریں گے. جب میں آتا ہوں یہاں تو ایک مطالبہ ہوتا ہے ہر دفعہ کہ ہمیں سپریم کورٹ میں رائٹ آف آڈینس دیا جائے. میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ سپریم کورٹ میں جانے سے پہلے کم سے کم جو ہائی کورٹ کے وکیل ہیں وہ وہاں ہائی کورٹ میں پیش ہوا کریں. ہائی کورٹ میں تو وہ جاتے نہیں ہیں نہ پیش ہوتے ہیں، تو سپریم کورٹ میں کس طرح ان کو پتہ چلے گا؟ نیچے ہی پروسیجر کا پتہ نہیں ہوگا تو اوپر کیا چلے گا؟ پھر یہ کہ ہمارے قوانین بھی بالکل مختلف ہیں، برطانیہ کے اور ہے، ہمارے اور ہیں. انویسٹیگیشن کا طریقہ اور ہے، ایف آئی آر درج کرانے کا طریقہ اور ہے، کیس کے فائلنگ کا طریقہ اور ہے. یہ ساری چیزیں مختلف ہیں، ایویڈنس کا اور ہے. یہ ان کو فائدہ ہو جائے گا جو ہمارے یہاں ہائی کورٹ کے وکیل ہیں، وہ خود جا کے کیس کریں اپنے وہاں جا کے، اپنے ان کے تجربہ بھی ہو سپریم کورٹ کے لیے، ان کے کیسز بھی پورے ہو، اور جو پاکستانی ہیں ان کی مشکلات اور یہ جو آپ کہتے ہیں ہم ان کے شکایات ہیں یہ بھی دور ہو جائیں گی. لیکن اس کے علاوہ لاہور میں بڑی اچھی فرمیں ہیں ساری جو اوورسیز کے پاکستانی کے کیس کر رہے ہیں، باقی اضلاع میں بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ پچھلی بات نہیں ہے جو آج سے آپ زیادہ پیچھے نہ جائیں، کوئی 2 سال پہلے کی بات یا 1.5 سال کی، اس سے اب چیزیں کافی مختلف ہو گئی ہیں. پیر صاحب، ہم بات کرتے ہیں کہ وکلا برادری کا پاکستان بننے میں بھی اور اس کے بعد بھی اگر ریسنٹ ہسٹری دیکھیں، مشرف دور سے ایک نیا فیز شروع ہوا تھا جب عدلیہ بچاؤ تحریک شروع ہوئی اور اپنے جس سے افتخار چودھری صاحب کی بحالی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد اب تک جو معاملات ہیں، کیونکہ آپ تو وکلا سیاست میں بہت سرگرم ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں ساری سیاست کو آپ؟ جو ارتقاء ہوا ہے ایک بڑے میجر کہہ سکتے ہیں اسٹیک ہولڈر کے طور پر سامنے آئے ہیں یہ وکلا جو وکلا کا تو ہمیشہ ہی اچھا کردار رہا ہے. جتنی بھی مارشل لاؤ کے خلاف تحریکیں چلی، پاکستان کی تحریک کے بعد مارشل لاؤ کے خلاف جتنی بھی تحریکیں چلی، ان تحریکوں میں وکلا نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. چاہے وہ ضیاء الحق کا مارشل لا ہو، چاہے اس سے پہلے ایوب خان کا ہو، یا مشرف کا ہو. ماشاء اللہ ہی تھا مشرف کا بھی. تو اس میں وہ وکلا کی وجہ سے ہی ڈیموکریسی جو ہے وہ ریسٹور ہوئی پاکستان میں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری لیے یہ ایک جو آگے نامناسب بات یہ ہے کہ میں اور کو لفظ نہیں بولنا چاہتا کہ جب وکلا تحریک کے حوالے سے ڈیموکریسی ریسٹور ہو جاتی ہے، جو بھی سیاسی قوت بنتی ہے، وہ اس کے بعد جن مقاصد کے لیے تحریک چلائی جاتی ہے ان کو بھول جاتے ہیں. پھر وہ اپنے وہی پرانے جو ان کے ہیں نا ڈگر پہ اسے بھی آ جاتے ہیں، جو پہلے کر رہے ہوتے تھے وہ سیاستدان، وہ اس طرح وہ پھر شروع کر دیتے ہیں. اور اس لیے پھر اب تھوڑا سا لائرز کے اندر ایک ڈویژن آ گئی ہے پولیٹیکل حوالے سے، کہ پہلے اتنی نہیں تھی وکیلوں کے اندر جو ہے پولیٹیکل ڈویژن. اب سیاسی جو پارٹیاں ہیں ان کا بھی ایک اثر و رسوخ لائرز کے اندر آ گیا ہے. وہ نہیں ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں. اور اس حوالے سے ہم نے اپنے جو پنجاب میں ہے، جو پاکستان میں 2 جو رائیول گروپ ہیں، ایک ہمارا گروپ ہے انڈیپینڈنٹ گروپ، ایک پروفیشنل گروپ ہے. ہم نے پاکستان بار کونسل کے اندر جو ہمارے دوست ہیں رائیول گروپ کے دوسری سائڈ سے، ان سے ہمارے گروپ کے لیڈر ہیں حسن مور صاحب، انہوں نے باقاعدہ بیٹھ کر بات کی تھی کہ ہم بیٹھ کر اس پہ کوئی ایسی چیز بنا لیں کہ ہم کم از کم جو ہماری سیاست ہے وکلا کی، اس کے اندر سے جو جنرل پولیٹکس ہے اس کو باہر کر دیں. پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی پولیٹکس جو ہے وہ ہر وکیل جو ہے وہ سیاست کرتا ہے. پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے ویسے بھی ہر بندہ ہی سیاست کرتا ہے، چاہے وہ جس کام پہ بھی مصروف ہے. آپ کسی دکان پہ چلے جائیں گے، وہاں سیاست کی باتیں ہو رہی ہوں گی، حکومت کو توڑنے کی اور گرانے کی اور بنانے کی باتیں ہو رہی ہوں گی. وکیل بھی اسی کا حصہ ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وکلا جو ہے وہ اپنی پولیٹیکل ایفیلیشن جو ہے وہ باہر کے معاملات سے باہر رکھیں، وہاں اپنا کریں. باہر کے اندر صرف اور صرف وکلا کی فلاح و بہبود کو مد نظر رکھا جائے، ویلفیئر آف لائرز، بار ایسوسیشنز اینڈ بار کونسلز.
اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنا کام کریں. ہمارا کسی بھی حکومت سے کوئی مخالفت اس طرح کی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہماری پولیٹیکل پارٹی ہے ہماری وکلا کی اور یہ ہماری مخالف اپوزیشن کی حکومت بن گئی ہے تو ہم اس کے مخالف کھڑے ہو گئے. یہ نہیں ہونا چاہیے. جو حکومت اچھا کام کرتی ہے اس کو اپریشیٹ کریں, جو نہیں اچھا کرتی اس کو کہیں بھی یہ نہیں کریں, اس کو ترغیب بھی کریں, اور ہم کرتے ہیں. اور ہمارا بھی ویسے بھی جو لائرز کی ویلفیئر بھی اسی میں ہے. ہم نے دوستوں سے کہا تھا جب میرا الیکشن ہوا پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین کا, جو میرے مقابلے میں الیکشن لڑے یا باقی جو دوست تھے ہمارے اپوزیشن کے یا ہمارے ساتھی دوسری سائڈ کے, ان سے میں نے یہی گزارش کی تھی کہ آپ ویلفیئر کے منصوبے لے کے آئیں کہ کس طرح سے وکلا کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جا سکتے ہیں. وہ ہم آپ سے مل کر حکومت سے کہیں گے کہ ہمارے یہ مطالبات ہیں ان کو منظور کریں. اس کے حوالے سے کوئی امینڈمنٹ آئین میں کرنی چاہتی ہے, کوئی کسی ایکٹ میں ترمیم کرانا چاہتے ہیں, لیگل پریکٹیشنز بار کو سلیکٹ میں کروانا چاہتے ہیں, اور کوئی اچھا منصوبہ لے کے آتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ مل کے چلیں گے. لیکن ابھی تک وہ نہیں ہے. سیاست برائے سیاست نہیں ہونی چاہیے. سیاست جو بھی کرنی ہے وہ وکلا اپنی بار کونسلز اور بار ایسوسیشن سے باہر کریں, اندر نہ کریں. آپ سیاست کو میں سے وکلا کو نکالنے کی بات تو کریں, لیکن اگر ہم دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر اس وقت وکیلوں کا ہی قبضہ ہے. ان کے چیئرمین بیرسٹر گوہر ہیں, سیکرٹری جنرل سلمان اکمل راجہ صاحب ہیں. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو پوری ایک پارٹی جو اس وقت تحریک انصاف اگر کہا جائے تو یہ غلط, آپ شاید اگری کریں نہ کریں, کہ وکلا نے اس کو بڑا مین اس وقت سہارا دیا ہوا ان کی پالیٹکس کو, ورنہ تو ابھی تو لیڈرشپ بھی شاید دستیاب نہ ہو تحریک انصاف کو مختلف. آپ کی بجا بات ہے, اب جا فرما رہے ہیں, میں بھی یہی بات کر رہا ہوں کہ جن کو شوق ہے جنرل پالیٹکس کا وہ کریں. لیکن یہ نہیں ہے کہ جنرل پالیٹکس کرتے ہوئے ان کے کوئی مسائل ہے تو پھر وہ کہیں بار ایسوسیشن یا بار کونسل ہمیں وہ تحفظ دے جو ہم وکیل کسی اور کو دیتے ہیں. جب آپ پالیٹکس کرتے ہیں تو اپنے شوق سے کرتے ہیں. میرا شوق ہوگا میں پالیٹکس کروں گا, عمران خان کی پارٹی کی کروں, کسی دوسرے کی کروں, تیسری کی کروں. اگر مجھے اس اقدامات میں جو میری پالیٹکس باہر ہو رہی ہے اس میں کوئی مسائل آتے ہیں, یا میں کسی جلسے میں جاتا ہوں, میں کوئی تقریر کرتا ہوں, یا مجھے کوئی میرے گھر پہ کوئی پرابلم آتا ہے اس حوالے سے, تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ میں اس کے لیے بار کو استعمال کروں, مجھے چھوڑے. میں یہ بات کر رہا ہوں. وہ اپنا شوق ہے. سلمان اکمل راجہ صاحب ان کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں, ہمارے ساتھ ممبر بھی ہیں پاکستان بار کونسل میں, تو ان کو بھی پہلے دن ہم نے ویلکم کیا تھا جب ہمارا پہلے اجلاس ہوا. انہوں نے کہا تھا کہ میں لیگل ایجوکیشن کے حوالے سے کچھ کام کرنا چاہتا ہوں, تو ہم نے ان کا کہا صاحب موسٹ ویلکم, اب اپنی ریکمنڈیشن دیں, ہم مل کے چلیں گے. لیکن آج تک کوئی ریکمنڈیشن نہیں ہے ان کی بھی. جب کوئی ریکوزیشن کو آتی ہے تو وہ کوئی سیاست پہ ہی آتی ہے. میں یہی بات, پھر ریپیٹیشن اچھا نہیں ہوتا. لیکن افسوس والی بات یہ ہے کہ جب ہم نمائندے ہیں پاکستان بار کونسل کے, جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ پاکستان میں لائرز کی سب سے بڑی باڈی ہے, اس کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم اگر سیاست میں گھس جائیں گے جنرل پولیٹکس میں, تو وہ ناانصافی ہوگی ہمارے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے الیکٹ کر کے ہمیں یہاں بھیجا ہے. ہمیں کالا کوٹ اور کالی ٹائی کا خیال رکھتے ہوئے صرف انہی کی ویلفیئر کے لیے ہی سوچنا چاہیے کہ ہم نے ان کو کیسے لے کے آگے چلنا ہے. نئے بچے آ رہے ہیں, ان کو ہم نے کس طرح آگے گرو کرانا ہے, جو سینئر لوگ ہیں ان کو جو مسائل ہیں ان کو کس طرح ایڈریس کرنا ہے. یہ چیزیں تو ابھی تک ہمیں کوئی دوسری طرف سے نہیں ملی. ہم کو اگر کرنا چاہتے ہیں اپنے طور پہ تو اس پہ مختلف طرف سے تنقید شروع ہو جاتی ہے. اچھا پھر صاحب, اگر آپ یہ دیکھیں کہ اوورسیز میں بہت سارے یہاں پہ بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں جو بڑی تعداد میں لا کرتے ہیں, یہاں پہ ایک بہت بڑا پاکستانی اوورسیز کا, تو ان کے لیے آپ کیا اقدامات کرتے ہیں؟ جو بچے یہاں سے پڑھ کے جاتے ہیں کیسے ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, یا ان کے لیے کیا آپ کی ایڈوائس ہوتی ہے؟ یہاں تو مختلف دو چیزیں آ گئی ہیں. ایک تو وہ بچے ہیں جو یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں, اسپیشلی صرف پڑھتے ہیں. اور میں پچھلے اسی جب میں آیا ہوا تھا اسی دورے میں, مجھے کچھ بچے ملے وہاں بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے, جو پاکستان سے لا کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. کوئی بیرسٹر بن رہے تھے, کچھ LLB کے میں اسٹوڈنٹ تھے. تو ان سے میں نے یہی کہا تھا, میں نے کہا بھی آپ اپنی توجہ صرف اور صرف یہاں ایجوکیشن پہ رکھیں. آپ آپس میں گپ شپ لگانے کی بجائے آپ کلاس میں ہاسٹل میں اپنی ایجوکیشن ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے آئے ہیں تو وہ پڑھ کے جائیں. وہ بچے جو یہاں پڑھ کر واپس جانا چاہتے ہیں وہ ذرا ڈفرینٹ ہوتے ہیں. وہ بچے جو یہاں پڑھ کر مسائل ان کے اس طرح کے ہوتے ہیں, گھر سے بھی وہ شاید اس طرح کی سپورٹ نہیں ان کی ہوتی,
وہ پھر ان کو جاب بھی کرنی پڑتی ہے, جاب کر کے اپنی ساتھ پڑھائی بھی کرنی پڑتی ہے, وہ ذرا زیادہ مشکل میں ہوتے ہیں. تو وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ واپس ہی نہ جائیں. جب واپس نہیں جاتے تو ان کی اپنی مرضی ہے, یہاں رہ جاتے ہیں. لیکن جو صحیح پڑھائی کر کے بار لا کر کے یا دیگر کوئی بھی LLB کر کے یا LLM کر کے واپس جاتے ہیں, ان بچوں کو ویلکم کرتے ہیں سارے. بار کونسل بھی کرتی ہے, بار ایسوسیشن بھی کرتی ہے, اور خاص طور پہ جو LLM والے ہیں, بار لا والے ہیں, ان کو تو ہائی کورٹ کے لیے پاکستان پنجاب بار کونسل نے ایگزمپشن بھی دی ہوئی ہے, 2 سال کا ان کا پیریڈ ہے, وہ ایگزمپٹ کر دیتے ہیں, ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں انرول ہو جاتے ہیں. اور وہاں جو بچے اچھی یہاں سے اچھی ایجوکیشن لے کے جا رہے ہیں, وہاں وکیل بھی اچھے بن رہے ہیں, ان کے پاس کیسز بھی ہیں, اور ان کی سکسیس ریٹ بھی بڑا اچھا ہے. اچھا پیر صاحب, حکومت پاکستان کا اس وقت کیسے دیکھ رہے ہیں آپ, جو خاص طور پر لا سے ریلیٹڈ یا دوسرے معاملات جو آپ کا ورکنگ ریلیشن شپ ہے, کیا آپ مطمئن ہیں اس سے؟ دیکھیے حکومت پاکستان جو ہے ابھی تو جنگ کے حالت میں ہے, ساری دنیا ہی تقریباً جنگ کی حالت میں ہے. تو اس کے حوالے سے انہوں نے اپنے طور پہ اچھی کوشش کی ہے یہ جنگ ختم کرنے کے لیے, ایک مسلطی کردار ادا کرنے کی کوشش کی, یا کیا بھی کسی حد تک. تو وہ ہونا بھی چاہیے تھا. اور جب جنگ سے نکلیں گے تو پھر ہی ہوگا. پہلے حکومت کا چلی تو انڈیا سے جنگ شروع ہوگی, انڈیا سے نکلے تو یہ جنگ شروع ہوگی. کوئی پالیسی ان کی جنگ سے نکلیں گے تو واضح ہوگی. ابھی تو ساری دنیا ہی جنگ کی لپیٹ میں ہے, اور ہر طرف مہنگائی ہی کا طوفان آ رہا ہے. جیسے یہاں پر یورپ میں بھی ہے, برطانیہ میں بھی ہے, ہمارے دوسرے ملکوں میں بھی ہے. وہاں سے نکلیں گے تو کو اندازہ ہوگا یا کیا پالیسی دیتے ہیں. اچھا, اب آخر میں آپ سے یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ اگر یہاں کے جو بچے پڑھے ہوئے ہیں, جو لا کر رہے ہیں یہاں پر, برٹش بورن ہیں, اگر وہ پاکستان آنا چاہیں, آ کے کوئی تجربہ لینا چاہیں, ان کے لیے آپ کے لیے کیا ہے؟ نہیں وہ آئے, موسٹ ویلکم. ہمیں لکھے وہ پاکستان بار کونسل ان کو فیسیلیٹیٹ کر دی. صوبائی بار کونسلیں ہیں, ان کو ہم لکھیں گے, وہ ان کو ٹریننگ بھی دیں گے, ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے. جس طرح کی وہ ہمارے سے مدد یا گائیڈنس چاہیں گے ہم ضرور دیں گے. بہت شکریہ آپ کا. یہ تھا پیر مسعود چشتی صاحب, پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین. بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے ایک تو اوورسیز پاکستانیز کے مسائل کے حوالے سے بات کی, پھر یہاں کے لوکل جو وکلا ہیں ان کے حوالے سے بات کی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.